ویلکم بیک ناظرین، انتہائی سحر انگیز گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے پہلے بیان کیا اور ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور اس کے اوپر ہم لوگ مفتی صاحب سے جان رہے ہیں اور مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، حقوق اللہ وہ حقوق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے جن حقوق کا تعلق ہے ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی نرمی والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ماں سوائے چند ان گناہوں کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا، جیسے ایک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ کی ذات یکتا ہے، اللہ یکتا خالق و مالک ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس بندے نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کی تو بات ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو سیدھی سیدھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر جہنم واصل کر دینا ہے۔ اور لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، ان کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن کسی سٹیج پر جا کر انسان کو یاد آتی ہے کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر معافی مانگتا ہے اور آئندہ آنے والی زندگی میں اس کو دوبارہ نہ دہرانے کا عہد کرتا ہے۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمان رحیمی کی صفت ہے، اللہ کی پاک صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو وہاں پر اللہ اپنے حقوق کہیں نہ کہیں بندے کے سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر سکتا ہے۔ اب جب بات آتی ہے حقوق العباد کی، حقوق العباد سے مراد بندے کا بندے کے اوپر حق ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسے باتیں، کئی ایسے گناہ یا کئی ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جن کا جانے انجانے میں ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کسی بات سے کسی دوسرے بندے کی دل آزاری ہو رہی ہے، کوئی دوسرا بندہ ہماری بات سے پریشان ہو رہا ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے تو ہمارے گھر کے اندر شور شرابے سے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر بھی حق اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کامل کے اندر اسلام کو دین کامل کہا، یعنی یہ مکمل دین ہے، اس میں روزمرہ کی زندگی سے لے کر دنیا اور آخرت کے تمام علوم کو سمیٹ کر بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے راحت ہے اور یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے باعث پریشانی ہے، اللہ کے قرب و جوار سے تمہاری دوری ہے۔ اب ناظرین، حقوق العباد میں ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کا حق کھا دیا، اس کو تنگ کیا، اس کو پریشان کیا، یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایسا معاملہ کیا جس سے وہ پریشان ہے، وہ ناراض ہے۔ اس صورت میں اگر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، بندہ دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، ہزاروں نیکیاں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں نیکیوں کا سمندر اس کے پاس موجود ہو، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، اور نامہ اعمال دیکھنے کے بعد نامہ اعمال بہت اچھے ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تمام فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، لیکن حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کے لیے جنت نہیں جہنم ہے، جس کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے تو وہاں پر اس بندے کو پریشانی ہوگی کہ میرے تو اعمال تھے، میں نے فرائض انجام دیے، میں نے تو کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم صادر فرمائے ہیں ان پر منوان عمل کروں۔ تب وہاں پر اس کو یاد آئے گا اور بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں بندے کی زمین پر قبضہ کیا، فلاں بندے کو تنگ کیا، فلاں پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے، تمہاری ذات سے فلاں بندے پریشان تھے، تم نے دنیا کے اندر قرض لے کر واپس نہیں کیا، تم لوگوں کا مال کھانے والے تھے، تم نے چوری کی۔ ہر وہ کام جو دنیا کے اندر انسان کہیں نہ کہیں کر کے بھول چکا ہوگا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا تو ہے نا، ہم غلطی کرتے ہیں، اس پر نادم شرمندہ ہوئے بغیر ہم لوگ ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت جب لگے گی تو نہ وہاں پر کسی کی سفارش کام آنی ہے، نہ وہاں مال و دولت کام آنا ہے، نہ وہاں کوئی اور چیز کام آنی ہے، وہاں صرف کام آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا کام آنی ہے، ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آنی ہے۔ وہاں پر کوئی تیسری چیز، کوئی مال، پیسہ، دولت، سفارش نہیں کام آنی، نہ وہاں کوئی انسان کی چالاکی کام آنی ہے، وہاں پر صرف اور صرف دو چیزیں کام آنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ وہاں پر حکم ہوگا کہ جاؤ اس بندے کے پاس، اس سے معافی طلب کرو، اگر وہ بندہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو
تمہارے لیے رحمت والا معاملہ ہونا ہے، اور اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو وہاں پر بندے کو پریشانی ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں اور اس پہ نادم نہ ہوں اور ڈٹ جائیں تو ہم غلط ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے زیادتی کریں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ ہمارے ہاتھوں سے اگر کسی سے زیادتی ہوگی تو ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھوں سے کسی سے زیادتی ہوگی تو آنکھیں بولیں گی، کچھ غلط سنا تو کان بولیں گے، کچھ غلط کرنے کے لیے زبان کھولی تو زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، اگر غلط کام کی طرف قدم اٹھا کر گئے تو یہ پاؤں بولیں گے کہ یہ غلط کام کی طرف مجھے لے کر گیا تھا۔ وہاں پر آپ لوگ کیا کرو گے؟ وہاں پر آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہونی ہے۔ اس لیے آج اس دنیا کے اندر جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جتنی ہماری زندگی ہے، کیونکہ پل کا پتہ نہیں، انسان کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ اب کب ختم ہو جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جتنے دن ہمارے باقی ہیں، جتنا عرصہ ہمارا باقی ہے، جوان ہیں تو توبہ کریں، جوان کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ بزرگ ہیں تو بھی توبہ کریں، اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سچے دل سے جانماز بچھائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، کیونکہ معافی اور مغفرت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دنیاوی نمود و نمائش یہ یہاں ہی رہنی ہے، کل جب ہماری آنکھیں بند ہونی ہیں تو یہ اولاد جس کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے آپ کو 10 گھنٹے سے زیادہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ ایک تو امر ربی ہے کہ آپ کو دفنانا ہے انہوں نے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چاہ کر بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جب آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ کے لیے بجائے پریشانی کا معاملہ ہو، آپ پریشان ہوں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اپنے اعمال کو درست کریں۔ اگر بحیثیت مسلمان ہم قبرستان جب جاتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی بتاؤں، اگر میں قبرستان جاتا ہوں، قبرستان میں دعا کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم قبرستان جا رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ جو قبرستان کے اندر پہلی قبر ہے اس سے لے کر جو آخری لائن ہے اس رو تک وہ بندہ کب فوت ہوا، کتنا عرصہ وہ مٹی کے نیچے رہا، اس کے ساتھ مٹی کے نیچے کیا کیا معاملہ ہوتا رہا۔ تو کل ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا ہے، تو ہم نے اپنے معاملات کو اگر درست کرنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ ریز ہو کر اپنی آنکھیں نم کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے معافی طلب کریں، اللہ سے اللہ کی مغفرت مانگیں۔ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں اپنی مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب یہاں بتا دیں حقوق العباد معاف کیسے ہوں گے؟ اگر کوئی بندہ غلطی کر دیتا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو حقوق العباد معاف کیسے ہوں گے؟ حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ رب کے حقوق ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندے سے جب بروز محشر تمام مخلوق جمع ہوگی تو بندے اپنے نامہ مال کو دیکھ کر کیا کریں ہوں گے؟ آہوزاری کریں گے، گریہ آہوزاری کریں گے، التجائی کریں گے، اپنے کیے پہ افسوس کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، کاش ہم نے یہ بھی نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے نمازیں نہ چھوڑی ہوتی، رمضان کے روزے نہ چھوڑے ہوتے، کاش ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، مال اس میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یہ جو ساری معاملات جو ہے نا، حج فرض تھا ہم نے کیا نہیں ہے، اس طرح کے حقوق جو ہیں جب ہم رہے ہوں گے اللہ کریم کے، پھر اللہ کے حضور جب ہم معافی مانگیں گے، وہاں پر روئیں گے، آہوزاری کریں گے، تو اللہ کریم کو اپنے بندوں پہ ترس آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رب معاف فرما دے گا، فرمائے گا چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کے بعد فرمائے گا جی ہاں جن کے بندوں کے تم نے حقوق ضائع کیے نا ان سے معافی مانگو، ان سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو میں تمہیں جنت بھیج دیتا ہوں۔ اب ہم نے جن کے حقوق ضائع کیے ہوں گے ان میں سے مختلف قسم کی کیٹیگریز کے لوگ آئے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو ہم نے جو ناحق جنہیں قتل کیا ہوگا، بالکل بہت سارے ایسے آئیں گے کہ جن کے اوپر ہم نے الزام تلاشی کی ہوگی، بہتان لگائے ہوں گے، غیبتیں جن کی ہوں گی، بہت ایسے آئیں گے جن کی ہم نے پلاٹوں میں قبضے کیے ہوں گے، بہت ساری بچیاں ایسی آ جائیں گی جن کا ہم نے وراثت میں حق نہیں دیا ہوگا، بہت سارے ایسے بچے آ جائیں گے، بھائی آ جائیں گے جن کا ہمارا وراثت میں حصہ بنتا تھا، باپ چلا گیا تو ہم بڑے تھے، ہم گھر پہ نہیں تھے، ہم نے اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیا، چل تجھے کچھ نہیں حصہ ملنے والا، ساری محنت باپ کے ساتھ میں نے کی ہے، تو ویلا نکما رہا ہے۔
تو اس طرح کر کے جب ہم اس طرح کے حقوق معاملہ آ جائے گا، جب وہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ فرمائے گا ان سے اپنے معافی نامہ لے آؤ نا، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو اب اگر کسی نے کر دیا تو اللہ بھی معاف فرما دے گا، لیکن جب نہیں کیا جائے گا وہاں بھی جب معافی نہیں ملے گی، اگر وہ بندے معاف نہیں کرتے تو رب ان بندوں کے کو معاف نہیں فرمائے گا، اور پھر اسی اسلام میں اللہ کریم نے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ مشہور حدیث ہے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتدرون مل مفلس، یہ صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ، ویسے صحابہ کا تقیہ کلام یہ ہوتا تھا نا کہ جب حضور اس طرح کا سوال کرتے نا تو سرکار صحابہ فرماتے اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ آگے سے جواب یہ دیا کرتے تھے، لیکن جہاں پر کہہ دیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، سرکار نے فرمایا یہاں مفلس وہ شخص ہے جو اپنے پاس اپنے نامہ مال میں نیکیوں کا ذخیرہ لے کے جائے، بروز محشر نیکیوں کا ذخیرہ لے کے جائے، نماز لے کے جائے، قرآن کی تلاوت لے کے جائے، حج لے کے جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی لے کے جائے، اور فرائض کی بہت سارا خزانہ لے کے جائے، نامہ مال میں نیکیوں کا ایک بڑا خزانہ ہو، لیکن جب وہ جائے تو وہاں پر اس کے اوپر جو تھے وہاں پر جن کے اوپر ظلم کیا تھا قرضدار تھے، یعنی جن کا مقروض تھا، کس کا مقروض تھا؟ جن کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، جہاں پر کام کرتا تھا اپنے ماتحت جتنے ملازمین تھے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اگر محلے میں ناظم تھا تو اپنی اس یونین میں اس نے لوگوں کے غریبوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اگر ملک اپنے حلقے میں ایم این اے یا ایم پی اے تھا، اپنی پی پی میں ایم پی اے تھا، اپنے حلقے میں ایم این اے تھا، وہاں کے جو حقوق اس میں لازم تھے اس نے نہیں کیے، ملک کا وزیر اعظم تھا، اس نے بطور وزیر اعظم اپنے ملک کی عوام کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور بندے آ کر ان سے اپنا مطالبہ کریں گے۔ اب کیا کرے گا؟ وہاں پر اور تو کوئی کرنسی چلے گی نہیں کہ یہ ڈالر دے دو، پاؤنڈ دے دو، یا اور کوئی روپیہ پیسہ دے کر سونا چاندی دے کر جان چھڑا لو، نہیں بھائی، سفارش بھی نہیں کام چلے گی وہاں پر، نہیں چلے گی بے شک۔ اللہ کے محبوب سفارش فرمائیں گے، وہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ حقوق العباد کی بات ہے، جہاں پر بندے نے جب تک بندے کو معاف نہ کیا رب العزت نے بھی معافی نہیں دینی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سب سے بڑے اونچے ممبر پہ جلوہ فرما ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے معاملات، بندوں کے معاملات، تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ رب فرمائے گا ان سے معافی نامہ لے لو، وہ کہیں گے نہیں یہ حقوق ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ پیسہ دے گا تو پیسے کرنسی والے معاملہ ہی نہیں ہوگا، اب وہ کیا کریں گے؟ اٹھ کے کسی کو نماز کی نیکی جو تھی کوئی وہ لے جائے گا، اس کے بدلے مجھے نیکی مجھے دو۔ قرض خواہ آئیں گے جن کے حقوق آپ نے دبائے ہوں گے، غصب کیے ہوں گے، اب وہ کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی آئے گا جو آپ کے پاس سجدے ہوں گے، تسبیحات و تعلیل قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ہوگا وہ لے جائے گا، کوئی آئے گا آپ کا حج لے جائے گا، کوئی عمرہ لے جائے گا، کوئی آپ کی صدقات و خیرات لے جائے گا، کوئی اور اس طرح کے معاملات لے جائے گا، جو آپ کے پاس تھا سارا کو لے گئے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ اب وہ حضور نے فرمایا ایسا آدمی جو بالکل کنگال ہو جائے نا، وہاں پر ایک نیکی بھی بروز محشر اس کے بعد نہ بچے ہو اس کے پاس ہے، لیکن اس جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہو وہ اپنے اس کی ساری نیکیاں لے کے چلے جائیں اور وہ خالی رہ جائے، ایسے آدمی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ یعنی نیکیوں کا خزانہ لے کر گیا، دنیا میں اعمال ایسے کیے کہ نیکیاں تھیں لیکن لوگوں کا حق دباتا رہا، لوگوں کے ساتھ ناجائز زیادتیاں کرتا رہا، اور وہاں پہ وہ لوگ دنیا میں تو خاموش ہو گئے لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے سارے اپنے اپنے حصے کے بالکل ایسے لے گئی۔ ٹھیک ہے نا، آج تو ہم کر سکتے ہیں نا، جس کی بڑی برادری ہو، جس کی بات چلتی ہو، جس کی تھوڑی سی مال و دولت جس کے پاس ہو، چند اس کے پاس سورسز ہو، پاور ہو، وہ دوسرے کا حق دبا لے گا، ایسا ہی ہے۔ غریب بندہ چپ کر جائے گا کہ کونے سے متھا لگائے بھائی، اس کی تو چلتی ہے، تھانے میں بھی اس کی چلتی ہے، اگر کسی اور جگہ میں چلاؤں کچہری جاؤں وہاں اس کی چلتی ہے، یہ تو مجھے تو پھر اور مزید ذلیل کرے گا، کہے گا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں،
بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ عدالت ہے جس کا بھروسہ ہر ایک ہوتا ہے، بے شک ساری جہاں کی تھانے بک جائیں، کچہریاں بک جائیں، ججز بک جائیں، وکلاء بک جائیں، جتنے بھی ہیں انصاف ادارے فراہم کرنے والے ادارے دنیا میں بک جائیں، تو بالآخر غریب کو، مظلوم کو ایک در کا سہارا ہوتا ہے، ایک مقام، ایک عدالت کا سہارا ہوتا ہے، اور میرے رب کی بارگاہ ہے، میرے رب کا دربار ہے، جہاں ہر ایک کو، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو ٹکر مار دیتی ہے، ضرب لگا دیتی ہے، میرا اللہ اسے بھی انصاف فراہم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، بندہ جب وہاں کا سوچتا ہے۔ اچھا میں ایک اور بات کروں، حقوق العباد اتنی اہم چیز ہے، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بالخصوص کہ بندوں کے درمیان جو حقوق ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں نا، ماں کو بیٹوں کے بچوں کے حقوق کا خیال ہو، باپ کو بچوں کا حقوق کا خیال ہو، اب بچے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھیں، ماں باپ اولاد کا حقوق کا خیال رکھیں، یہ نہیں صرف بچوں کو حکم ہے کہ اولاد کو ماں باپ کا حقوق پورے کرو، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اولاد کے حقوق پورے کرو۔ اگر یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، پھر اسی طرح میاں اپنی بیوی کا خیال رکھے، بیوی اپنے میاں کے حقوق کا خیال رکھے، امیر غریب کے حقوق کا خیال رکھے، مالک اپنی رعایا کا خیال رکھے، پھر آفس میں جو باس ہے اپنے ملازمین کا، اپنے ماتحت لوگوں کا حقوق کا خیال رکھے۔ یقین جانے کیا آپ یہ تصور نہیں کرتے یہ معاشرہ ہمارا جنت بن جائے؟ پھر یہ تھانے، کچہریاں، یہ عدالتیں، یہ ان کے تصور ہی ذہن سے نکل جائے نا، بندے کو اب ذہن میں ہو بھائی یار میں نے دوسرے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے ہمارے درمیان اس وقت ہم یہ ان سب کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ساری انصاف فراہم کرنے والے ادارے بن گئے، اس کی بن گئی، تھانے کچہریاں بن گئی، کورٹ کچہریاں بن گئیں، یہ تب ضرورت پڑی کہ ہم ہر ایک حقوق لینا چاہتا ہے، دینے کی طرف کوئی فرق محمود صاحب بات تب بنے گی جب ہم حقوق دینے کی طرف آئیں گے۔ میں بھی چاہتا ہوں، مفتی سفیر یہی چاہتے ہیں کہ بھائی اسے حقوق ملے، مزہ تو تب ہے نا یہ اپنے سے متحد اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو حقوق دے۔ بالکل ہم جب دینے کی طرف چلیں گے تو یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ ایسا ہی ہے، پھر وہ ہمارے درمیان یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے ذہن میں کنسیپٹ بن جائے، تصور یہ آ جائے کہ ہم نے ایک بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور بالکل ایسا ہی وہاں سے چھٹکارا، وہاں سے فرار ممکن نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔